چلیں ڈاکٹر عثمان صاحب آپ بتائیں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں وہ وٹ ڈو یو تھنک کہ اینڈ آف ٹائمز کتنا قریب ہے؟ جیسے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ گھر گھر سے ناچنے والی نکلے گی یا یہ بلند و بالا عمارتیں جو جن جن نشانیوں کا ذکر تھا وہ تو ایسے ہے جیسے اب یہ سامنے پڑی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت یہ ہمارے جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں سے ایک ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اس میں قیامت کب آئے گی یہ سوال کوئی آج کا نیا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی صحابہ نے آ کر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک موقع پر جواب دیا کہ تمہاری اس کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ آپ قیامت کے بارے میں فکر مند ہوں، لیکن آپ کا کام اس کی ڈیٹ متعین کرنا نہیں ہے۔ ہر بندے کے پاس قیامت سے پہلے اس کی 60 70 80 برس ایک میکسیمم لائف ہے، اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور اپنے ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اصل بات ہے کہ تیاری کیا ہے، ہماری پریپریشن کیسی ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ آخرت، فکر آخرت اور ذکر آخرت بہت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں جو ہم غافل رہتے ہیں اس غفلت سے باہر آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں جیسے بھی کویشچن بھی ہو رہا تھا اور ایک تشنگی باقی رہتی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ کون سی علامت صحیح ہے، کون سی قریب ہے، کون سی بڑی ہے۔ اس کے لیے جو بہترین سورس ہیں وہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، اور اس پر پھر ہمارے ائمہ نے اسلاف نے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جبرائیل ہے، اس کو دیکھیں اور دیگر روایات کو، تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ عمومی نشانیاں ہیں قیامت کی اور وہ ہمارے ماحول سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بگاڑ، معاشرتی اور اخلاقی بگاڑ کی طرف ہمیں لے کر کے جا رہی ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث جبرائیل ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بڑے بڑے لوگ یعنی چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے بکریاں چرانے والے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ اور آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ اب یہ سوال ہے کہ بھی مالکہ پہلے ہے لونڈی بعد میں، تو اس کی تعبیر اور تشریح یہ ہے کہ اولاد کی نافرمانی کا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر روایات میں ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ علم کا اٹھ جانا یہ نہیں ہے ایک دم لائبریریز غائب ہو جائیں گی، وہ آسمان پر اٹھا لی جائیں گی، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، جو صاحب علم ہوں گے انہیں رفتہ رفتہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اشرار لوگ ہوں گے ان کو پروموٹ کیا جائے گا، اور جو اخیار ہوں گے بہت بہترین لوگ ہوں گے ہر فیلڈ میں انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی جیسے کہہ لیں کہ نکو جو ہوں گے انہیں اٹھا کر اپنے سر پر بٹھا لیا جائے گا۔ اور آپ نے کہا کہ رویبضہ کلام کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر عام آدمی وہ لوگوں کے اہم معاملات کے اندر رائے دینا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جتنی علامات ہیں نا اس میں کچھ تو بڑی علامات ہیں جس سے پہلے یقیناً بات ہوئی ہوگی، جیسے دجال کا آنا ہے اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ہے، ڈاکٹر عثمان صاحب اس میں تھرڈ آئی پر بھی بہت زیادہ کمنٹ کیا جا رہا ہے۔